سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بیت محمد والہ. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کی پہلی دن گزر گیا اور رات دوسری. پروردگار نے لطف اور کرم کیا کہ ہم ان ایام میں امام کو ان کی جد کا پرسہ دیں. یہی چند دن خدا ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس وادی کے سپرد کریں جس وادی کو امام نے 61 ہجری میں بنایا ہے. زمانہ گزر گیا، وقت گزرتا جا رہا ہے، مکان اور زمان کی دوری جو ہے وہ امام سے دور نہیں کر سکتی. آج کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی سید الشہداء علیہ السلام کا غم تر و تازہ ہے. جب بھی ہم مجلس میں آتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، وہ بات کہ جو ہم بچپن سے سن رہے تھے، بچپن سے اور کئی سالوں سے، اور ایک سال میں بھی کئی دفعہ، اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ بات ابھی ہوئی ہے، جیسے یہ زخم ابھی تازہ ہیں، جیسے گھر سیدہ کا ابھی اجڑا ہو. تو یہ کیوں ہے؟ اس میں میرا کوئی آپ کا کمال ہے؟ کیا میں اور آپ کوئی ایسا نیک کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس بات تک پہنچ پاتے ہیں؟ نہیں، یہ سید الشہداء کا کمال ہے جو انہوں نے 61 ہجری میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، بھوک اور پیاس کے ساتھ تپتے ہوئے دشت میں. یہ اس سجدے نے آج بشریت کو کمال پہ پہنچایا ہوا ہے. آج پوری دنیا کے اندر بغیر رنگ و نسل کے، بغیر زبان، بغیر شہروں ملکوں کے حدود کے، ایک ہی نام ہے جو آج سب کی لبوں پہ جاری ہے. چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے نارتھ امریکہ ہو، یورپ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، پاکستان، ہندوستان، ہر جگہ صرف یا حسین یا حسین ہے. یہ اس ایک نام میں خدا نے کیا رکھا ہے کہ انسان ابھی ادا کرتا نہیں، آنکھیں کوشش کرتی ہیں کہ نم ہو جائیں. تو یہ میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ ان کا اپنا کمال ہے. یہ ان کی
محنت ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ جو ہمیں کھینچ کے لاتا ہے۔ عزیزان محترم، پریشان نہ ہو، بچے بہرحال روتے ہی ہیں، کیا ہو گیا؟ اللہ، تھوڑی دیر بچہ رویا، برداشت نہیں ہوا، نہ جانے اہل بیت کے بچے کتنا گریا کرتے ہوں گے، نہ انہیں تو اٹھا کے لے کے جانے والا کوئی تھا، نہ انہیں خاموش کروانے والا کوئی تھا۔ روایات کہتی ہیں بچوں کو اونٹوں پہ اس طرح باندھا ہوا تھا کہ گرتے جاتے تھے اور شہید ہوتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! ہم نے کہاں قربانیاں دیں؟ قربانیاں تو یہی دے گئے۔ یہ انہی کے گھر ہیں جن کے صدقوں میں آج ہمارے گھر آباد ہیں۔ عزیزان محترم، انہی کا دیا ہوا کرم ہے کہ ابھی تک زندگی چل رہی ہے۔ انہی چند دنوں میں بہرحال خدا نے توفیق دی آپ کے درمیان کہ ہم انہی کا وہی ذکر کریں کہ جو ہمیں آتا ہے، اور ہم اس وادی تک پہنچیں کہ جس وادی میں امام ہمیں بلا رہے ہیں۔ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا، دنیا میں بھیجا، تو اپنے ساتھ ایک سسٹم بھیجا، ایک نظام بھیجا، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ انسان اس راستے پر چل پائے۔ یہ بغیر حجت خدا کے انسان جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتا آگے کی طرف۔ یہ خدا نے نظام ایسا بنایا ہے۔ خود لوگ کہتے ہیں دنیا کے دانشور کہ برحال اللہ نے انسان کو بنایا، اب انسان کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، کسی دین کی کیا ضرورت ہے، کسی مذہب کی کیا ضرورت ہے، کسی پیشوا کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی ترقی یافتہ ہو جائے، انسان اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا کہ جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے۔ خوب کون بتائے گا کہ اسے کس لیے خلق کیا؟ اسے کوئی اور نہیں بتائے گا، خالق خود بتا رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو مگر سوائے عبادت کے، سوائے بندگی کے۔ خوب میری بندگی کرے، میرا بندہ بن جائے، اب چاہے جہاں پہ بھی ہو، جیسے بھی ہو۔ خوب اب یہ بندگی کون سکھائے گا؟ ایسے کیسے سکھائیں گے بندگی اس کو؟ تو دنیا کے ہر چاہے دانشور ہوں، چاہے پروفیسر ہوں، چاہے سائنٹسٹ ہوں، چاہے آج کل کے زمانے میں کوئی بھی ہو، پروگرامر ہو، کچھ بھی ہو، یہ ظاہری دنیا کو آپ کی صحیح کر سکتے ہیں، یہ آپ کو بندہ نہیں بنا سکتے۔ اس بندگی کے لیے پروردگار نے کمال بندگی کو اتارا ہے۔ ظاہر ہے اب کمال بندگی کوئی ہوگا تو بندہ بنائے گا۔ لوگ جو خود بندے نہ بنے وہ لوگوں کو کہاں بندہ بنائیں گے؟ کمال بندگی اس کو ایسے ہستیوں کو اتارا کہ جو دیکھ رہے ہیں۔ ملک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنگ میں جب لڑتے تھے تو بتاتے تھے مولا سے، مولا آج میں نے اتنی گردنیں اتاری ہیں، میری تلوار اتنوں پہ چلی ہے، آپ کی؟ کہا میری بھی اتنوں ہوئی کی چلی ہے، دونوں کی برابر ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ مگر میری تلوار چلتے ہوئے نسلیں دیکھ کے چل رہی تھی، نسل کہ شاید ان کی نسل میں کوئی ولایت کا پیروکار آ جائے، اسے چھوڑ دو۔ جن کی ذوالفقار اتنی با معرفت ہو، بس آگے میں کیا کہوں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جانے محترم۔ جو ذوالفقار اتنی با معرفت ہے کہ چل رہی ہے، کیونکہ نسبت ہے ولی سے، ولی الزمان سے، اپنے زمانے کے ولی سے نسبت ہے، ایسی چل رہی ہے کہ اگر دور بھی کہیں نسلوں میں کوئی ولایت کا پیروکار ہوگا چھوڑ دے گی، شاید نسل بچ جائے۔ شخص آیا مولا کی خدمت میں، مولا کے ساتھ جنگ میں لڑا، مولا نے دعا دی، کہا مولا میرے بھائی کا بھی بڑا دل تھا مگر آ نہیں سکا،
کہا وہ ہمیں چاہتا تھا؟ کہا ہاں وہ کو چاہتا ہے. کہا بس جو ہمیں چاہتا ہے وہ چاہے ابھی پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، کسی زمانے بھی ہوگا تو بھی وہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ کمال کیسے ملے گا؟ اس کمال کو حاصل کرنا پڑتا ہے عزیزان محترم. اس میں میرا آپ کا پھر بھی کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال انہی کا ہے کہ جو مثلا ابھی آپ رات کے وقت ہے اور مجلس جو ہے وہ حلال اتنی دیر سے ہو رہی ہے، لیکن آپ نے بولا چھوڑیں اپنے آرام کو. کیا چھوڑیں؟ ساری زندگی آرام کرتے ہیں. وہ محرم کے 10 دن میں بھی کیسا آرام. آئیں بیٹھیں اور کچھ نہ کچھ ملے اور امام کے قریب جائیں. ابھی آپ کے بعد بھی ایک اور جگہ جانا ہے، مطلب وہ اور تاریخ ہے اور دیر ہے، لیکن یقیناً لوگ انتظار کرتے ہیں. ہمارا نہیں کرتے، ذکر کا کرتے ہیں. اس ذکر کا کہ جس کا ذکر پروردگار نے کیا ہے، وہ ذکر ہے عزیزان، تو اس کا انتظار کرتے ہیں. ہمارا تھوڑی انتظار کرتا ہے. ہمارے اندر ہے ہی کیا؟ ہمارے کچھ نہیں ہے. یہ وہ ذکر ہے جس نے کچھ بنایا ہوا ہے. اب یہ جو کیفیت ہے کہ ہم جو کھچے آئے ہیں کھچے چلے آتے ہیں، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا لطف اور کرم ہے. وہ جس کے اوپر نگاہ ڈال دیں وہ پتھر ہیرا بن جاتا ہے. بس یہ ہے کہ وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے. جیسے پروانے جو ہے وہ شمع کے گرد گھومتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ جل جائیں گے، مگر ان کا محور، ان کا سینٹر پوائنٹ وہی ہے. اسی لیے جو عاشق ہیں، محب ہیں، ولائی ہیں، مولائی ہیں، وہ بھی اپنے مولا کے گرد گھومتے رہتے ہیں کہ بس ہم اپنے آپ کو انہی کے گرد فنا کر لیں. خوب یہی وجہ ہے کہ جو دیکھیں کتنا یاد کیا گیا ان لوگوں کو جو امام کے ساتھ تھے. یہی وجہ ہے، انہوں نے فنا کیا ہے اپنے آپ کو. اور ہمیں وہیں تک پہنچنا ہے کہ وہ سپردگی کیسی تھی، وہ اطاعت کیسی تھی، اور ہم دیکھیں کہ ہم کیا اطاعت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آخر میں ہم نے وہی جانا ہے. شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا فلانی جگہ کا رہنے والا ہوں، وہاں پہ جو گورنر ہے، والی ہے، وہ آپ کا چاہنے والا ہے. میرا کام اس سال اتنا نہیں چلا، میری جو کام تھا، جو بھی کاروبار تھا، کچھ جو بھی تھا وہ نہیں چلا. تو لیکن کیونکہ جو مالیات ہے، ٹیکس ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کا چاہنے والا ہے. اگر آپ ایک لیٹر لکھ دیں گے، نامہ لکھ دیں گے، خط لکھ دیں گے، تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ دے دے. امام نے کہا لکھ دیا. امام نے کیا لکھا؟ امام نے کہا کہ یہ جو ہے یہ شخص فلاں فلاں، اس کو خوشحال کر دو. امام نے اتنا سا لکھا. گیا یہ لے کے ایواز کا جان رہنے والا تھا، پہنچا. جب اس شخص کو پتا چلا کہ امام کا لیٹر آیا ہے تو ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا، خط کو لیا، چوما اس کو، اس شخص کی پیشانی چومی جو خط لے کے آیا تھا، اندر بٹھایا، خط کھولا، دیکھا کیا لکھا ہے. لکھا ہے کہ اس کو خوشحال کر دو. امام نے پوچھا کہ کیا کام ہے تمہارا؟ کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، کام نہیں ہوا. اس نے اسی وقت جو بھی اس زمانے میں دفتر، کتاب، نوٹ جو بھی ہوتا تھا، نوٹ بلاؤ، دیکھا اس کا لکھا ہوا، کہا اس کو کاٹ دو. کاٹ دیا. پھر اپنے ایک اور شخص کو بلایا جو اپنا قریبی تھا، کہا کہ میری جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کرو اور آدھی جائیداد اس کو دے دو. اب وہ پریشان ہے، بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہا تم خوشحال ہوئے؟ اللہ اکبر. اللہ کتنا خوش نصیب ہے جسے امام خط لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشحال کر دو اسے. میں قربان جاؤں، روحی، مالی، جانی، ولدی لقل فدا، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر قربان ہو مولا. اور اس نے یہی کیا. کہا خوشحال ہو؟ کہا یہ تو آپ نے مجھے بہت کچھ دے دیا، میں تو اس کے لیے آیا نہیں تھا. جس قالین پر کھڑا ہوا تھا یہ بات کہتے ہوئے، کہا اس کو بھی لپیٹو، کہا یہ بھی اسی کو دے دو.
یعنی یہ ہے چاہنے والا. وہ پھر شخص دوبارہ آئے, کسی وقت میں پہنچا تو امام سے کہا کہ, تو امام نے کہا کہ ہاں اس نے تمہیں بھی خوشحال کیا, اس نے ہمیں بھی خوشحال کیا. وہ عزیزان محترم, ہم اپنی زندگی میں امام کے چاہنے والے کو کتنا خوشحال کرتے ہیں. ظاہر ہے سب امام کے ماننے والے ہیں نا, جاننے والے ہیں. اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو باقاعدہ نامہ آئے, لیٹر آئے. اگر کوئی آپ سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے, کوئی مشکل بتان کا ہے, تو آپ کتنا امام کو خوشحال کرتے ہیں. نہیں سمجھے. مفکر, دانشور اور بزرگ قسم کی شخصیت کہنے لگے کہ میں اپنے استاد کے ساتھ, مرشد کے ساتھ اترا رکشے سے. یقیناً ہمارے ہی علاقے کے ہوں گے. جب رکشے سے اترے تو کہا, میں نے اس سے پوچھا کتنے پیسے ہوئے. اس نے کہا کہ کچھ 3 روپے کچھ پیسے. کافی پرانی بات ہے. تو کہا میں نے اس کو 4 روپے دے دیے. کہا میں اندر آیا تو مجھے مرشد نے پوچھا کہ کتنے پیسے دیے اس کو. کہا کہ کچھ 3 روپے کچھ 80 پیسے بنتے تھے, میں نے 4 دے دیے. کہا 5 ہی دے دیتے پورے. میں سوچا کہ میں نے تو پھر بھی زیادہ دیے. کہا دیتے رہو گے تو دیتا رہے گا. اللہم صلی علی محمد. اور ویسے بھی جو ہم دے رہے ہوتے ہیں, کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہیں, اسی کا دیا ہوا ہے. لیکن ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمارا ہے. ایسے ہی ہے. خدا جو آپ کو دے رہا ہے اس میں بہت لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. آپ کی فیملی, آپ کے دوست, آس پاس لوگ رہنے والے, سب کا حصہ ہے. کبھی تکبر نہ کیجیے گا کہ خدا نے مجھے دے دیا تو میں بس اپنے لیے نہیں. عزیزان محترم, ویسے بھی حدیث ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ صلی علیہ, خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی ہے, اور جو تم خود اپنے پاس رکھتے ہو وہ فنا ہے. تو اب ہم کتنا دے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سب دے دیے گا, اپنے لیے چھوڑیے گا کچھ نہیں. نہیں, ایک عدالت کے ساتھ, ایک بیلنس کے ساتھ. لیکن کتنا میرا مال جو کہ خدا نے مجھے دیا ہے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں اسے, یہ بہت ضروری ہے. معاشرہ اسی سے تشکیل ہوتا ہے, سوسائٹی اسی سے بنتی ہے, پرابلم اسی سے سالو ہوتی ہیں. اور جو ہم دے رہے ہیں کوئی کسی پر کوئی وہ نہیں کر رہے. مطلب جیسے کبھی کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے انسان کے, تو انسان ہے, ظاہر ہے ضعیف ہے, کمزور ہے, ہم بھی ایسے ہی ہیں. کبھی خیال آتا ہے اتنے پیسے فلانے کو دیتے ہیں ہر مہینے, ابھی یہ بچا لیتا میں, فوراً مائنڈ میں کیلکولیٹر شروع ہو جاتا ہے نا, وہ اتنے ملٹی پلائی بائی 12 تو اتنے پیسے سال میں ہوتے. ادھر سے آواز آتی ہے کون سی ملٹی پلائی کر رہے ہو, یہ جو دیا تھا یہ ہے ہی اسی کا, تمہارا ہے ہی نہیں ہے, تو تم کس چیز کو ملٹی پلائی کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم جب چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی بنے گی, ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہوگی کہ جو آخری زمانے میں ہوگی, جہاں پر ایک عورت اپنے سر پر اگر زیور, اگر جیولری, اگر سونا لے کے بھی جا رہی ہوگی نا, تو کوئی اس کو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. یہ ہے نا آخری زمانے میں ایسا ہوگا. تو یہ کب ہوگا, کب ہوگا یہ؟ کیا آج ہم نے اس کی پریکٹس شروع کی ہے؟ بھائی کے پاس کچھ زیادہ آ جائے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے, دوست کے پاس کچھ زیادہ آ جائے ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے, سامنے سے گاڑی گزر گئی, اوہ کیوں دل دنیا کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کہتے ٹھیک ہے اللہ نے جسے جس کو دیا بسم اللہ. کیونکہ ہم ابھی تک اس وادی میں داخل نہیں ہوئے. ہمیں اس وادی میں داخل ہونا ہے عزیزان محترم. اسی کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاؤں کو اور اپنے اولیاؤں کو بھیجا کہ ہمیں اس
دنیا کے بھंवर سے کھینچیں باہر، کھینچیں. ایک جوان ماشاءاللہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور سب سے زیادہ جوان ہی ہے، بلکہ بہرحال بزرگ بھی جوان ہی ہوتے ہیں، دل انسان کا ہونا چاہیے پاک اور صاف. عزیزان محترم، اس جوانی کی قدر کریں. یہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے نا، یہ گزر جائے گی. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام خود ارشاد فرماتے ہیں نا، کچھ چیزوں کی اہمیت، اس کی ویلیو اس کے جانے کے بعد پتہ چلتی ہے. جیسے صحت کی ویلیو تب پتہ چلتی ہے سلامتی کی، جب انسان بیمار ہوتا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے اسے بتاتا ہے یار صحت کتنی بڑی نعمت تھی، میں نے خیال ہی نہیں کیا. اس طرح اور بہت ساری چیزیں، اسی کے اندر انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کرتا ہے کہ یہ جو خدا نے دی ہے جوانی، اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب بڑھاپا آئے گا، جب آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر میں نے جوانی میں قیام کیا ہوتا، رکوع کیے ہوتے، سجدے کیے ہوتے، تو میں کہاں ہوتا آج. یہ اس وادی میں آئے، یہ دنیا آپ کو نہیں آنے دے گی اس طرف، یہ صبح شام آپ کو انگیج رکھے گی. امام اسی لیے تشریف لائے. وہ امام، میں کئی دفعہ اس بات کو تکرار کرتا رہتا ہوں، مولا کائنات جانتے تھے انسان آج کہاں پہنچ گیا. مولا کو پتا تھا یہ ڈیجیٹل طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کر لے گا، یہ الیکٹرانک گاڑیاں بھی بنا لے گا، یہ اسپیس شٹل بنا لے گا، یہ اس کے پاس جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ جیسے آج ہو رہی ہے، سب کچھ جو ہے سب کر لے گا. امام کو پتا تھا یہ بلڈنگیں بنائے گا، اسکائی اسکریپرز بنائے گا، یہ ہائبر کیپسول بنائے گا کہ جو لفٹوں میں بڑی بڑی بلڈنگوں میں لگے ہوئے ہیں، یا برجوں پہ لگے ہیں، یا بھی شہروں میں بھی لگ رہے ہیں، یا وہ اسپیس ایکس والا جو زمین کے اندر جو ہے وہ ہائبر ٹرمینل بنا رہا ہے، بہت تیزی سے انسان پہنچ جائے گا ایک سے جگہ دوسری جگہ. امام جانتے تھے یہ انسان کر لے گا، اس سے بھی آگے جائے گا، بھی انسان بہت آگے جائے گا. لیکن امام نے نہیں بتایا کہ کون سی دھات سے جو ہے وہ جہاز کا انجن بنایا جائے کہ جو بہت ٹیمپریچر پر یا مائنس ٹیمپریچر پر خراب نہ ہو. خاص دھات ہے، خاص میٹل ہے. امام نے بتایا نہیں، انسان نے خود کشف کر لیا. اللہ نے یہ علم دیا ہوا ہے، علم انہی کا ہے. لیکن امام نے کیا دیا نہج البلاغہ میں؟ امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. A man is behind his tongue. اگر کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے. یہ کون بتائے گا؟ امام جانتے تھے کہ یہ قیامت کے منظر کو دیکھ نہیں پائے گا. میں بتاتا ہوں، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا. یہ آخرت کا کینوس، آپ ایک کینوس بنائیں، فریم جسے پینٹ کرتے ہیں، آپ مانا جاتے امیر المومنین پڑھنا شروع کریں، آخرت کا کینوس بننا شروع ہو جائے گا. کون بتا رہا ہے؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 1000 سال کی پیشن گوئی نہیں ہے. عین اور حق الیقین ہے کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا کہ تمہیں کس مرحلے پر، کس جگہ پر تمہیں کتنی دیر رکنا پڑے گا؟ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ یہ انسان نہیں بن پائے گا. یہ مشین ترقی یافتہ ہو جائے گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو جائے گا. آج بولیں، آج ساری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا گھر دنیا میں کہیں پہ بھی ہے، آپ اپنے گھر کا لاک کھول لیں، آپ اپنے گھر کے کیمروں سے ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ اپنے گھر کا الیکٹرانک کی ساری چیزیں کھول لیں، سب کھول لیں. ہر چیز وائی فائی ہو گئی، نیٹ ورک ہو گئی، ایک ہی نیٹ ورک سے آپ کی فریج میں کیا رکھا ہوا ہے سب آتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے. آپ کو کیسے انسان کر لے گا یہ سب کچھ؟ مشین اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی. لیکن اس مشین کے دور میں یہ کون سکھائے گا کہ تمہیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے، تمہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے،
تمہیں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ کوئی اور نہیں، وہی انسان کامل، وہی اللہ کا ولی جسے خدا نے انسانیت کی بقا کے لیے بھیجا، وہ یہی ہے۔ اور آپ کچھ بھی کرتے رہے، راستہ یہی ہے۔ عزیزان محترم، امام کی معرفت یہی ہے۔ میری زندگی میں امام کہاں ہے؟ کو مشکلات اپنی جگہ پر ہیں، ہوتی رہیں گی، آتی رہیں گی، اور آسان نہیں ہے، کیونکہ جب بھی اقرار کیا گیا مشکلات کی طرف جتنا رتبہ، جتنا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، اور اس مشکلات میں، اس راستے میں غلطی کا امکان بالکل نہیں ہے۔ جہاں ذرا سی غلطی ہوئی بہت دور چلے جاؤ گے۔ یعنی اتنا یہ معاملہ حساس اور سینسٹیو ہے کہ یہاں حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، معصوم ہے، نبی ہے، غلطی نہیں کر سکتے، لیکن ترک اولا ہوا کہ بھئی یہاں اس درخت کے پاس نہیں جانا، چلے گئے۔ 200 سال گریہ کیا ہے انہوں نے، حضرت آدم نے 200 سال گریہ کیا، اور پھر ان ناموں کا واسطہ دیا جن ناموں کے صدقے میں یہ سب ختم ہوا۔ یہ راستہ اتنا سنگین ہے، یہاں دور تک ذرا بھی گنجائش نہیں ہے، یہاں راستہ ایسا ہے، اور یہ امتحان بڑھتا چلا گیا، بڑھتا۔ کیوں انبیاءوں کے آس پاس تھوڑے سے لوگ تھے؟ کیوں؟ امتحان ہے۔ حضرت نوح، میں پہلے بھی کہیں بیان کر چکا ہوں یقیناً، حضرت نوح کے آس پاس تھوڑے سے لوگ، 950 سال تبلیغ کی، 950 سال۔ یا ہم 2-4 اشرے پڑھتے ہیں اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں پبلک کو کچھ ہو ہی نہیں رہا، ویسی کی ویسی ہے، ہر دفعہ کچھ کہو پھر وہی کا وہی، تو ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑو، کہیں اور ہی چلتے ہیں، کسی اور ملک ہی چلتے ہیں۔ وہاں نبی 950 سال لہو لہان کر دیتے تھے تبلیغ کے لیے۔ کچھ جمع ہوئے، کہا پروردگار بھیج عذاب ان پہ، ختم ہو یہ بچے۔ کہا کیا ٹائم دیا؟ کھجور کے بیج دیے، درخت کھجور کھاؤ، بیج لگاؤ، جب یہ درخت بنے، جب یہ پھل دیں، پھر ہم عذاب بھیجیں گے۔ 18 سال لگ گئے درخت لگنے میں، پھل نکلنے میں۔ کہا یہ بھی پھل کھاؤ، اس کے بیج بھی بو، دوبارہ درخت بنے، پھر جب یہ پھل دیں گے، پھر اس طرح کرتے کرتے 4-5 دفعہ وہ جو قریب بھی آئے تھے نا حضرت نوح کے، وہ بھی دور چلے گئے۔ کیوں؟ کہا چیک کیا جائے گا صبر کرنے والا کون ہے۔ خوب امتحان ہے۔ آج ہم ذرا سے گھبرا جاتے ہیں، اتنی مشکلات ہیں، مولا کیوں نہیں آ رہے؟ وہ چیک کیا جا رہا ہے، مولا کیسے آئے؟ چیک کریں گے نا، ایسے تو نہیں آئیں گے، ٹیسٹ لیں گے۔ یہ ٹیسٹ ہے، ہم ٹیسٹ فیز میں، اس ٹائم ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ اب لوگ لڑکھنا شروع ہوتے جا رہے ہیں۔ روایات ہے آخری دور میں اتنا اٹالا اور پٹخا جائے گا، جیسے چھانی جاتی ہے نا، غرب و غبار کیا جائے گا، جو خالص ہوگا نا بس وہی بچے گا، بس وہی بچے گا۔ وہ مشہور واقعہ میں ابھی مجلس میں پڑھ کے آ رہا ہوں ذرا، کیونکہ آپ نے تو سنا نہیں ہوگا، بہت دور ہے، تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آیت اللہ خوئی کے والد محترم نجف سے نکلے بغداد جاتے ہوئے، رستے میں ایک شہر آیا ہلا سے گزر رہے تھے تو بازار میں دیکھا کہ ایک گھر پہ گنبد سائز کا بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا مقام امام زمان، یہ امام زمانہ کا مقام ہے۔ وہی تعجب کیا انہوں نے کہ یہاں پہ امام زمان کا مقام کیسے؟ کہا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ گھر، جو جگہ جو تھی، یہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شیخ علی، اور وہ بہت زیادہ امام زمانہ کو یاد کرتا تھا، بہت گریہ کرتا تھا، بہت مناجات کرتا تھا، امام کو خطاب کرتا تھا، مولا آپ کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں آتے ہیں؟ آنکھیں ترس گئی ہیں مولا، میں تیار ہوں، میرا شہر چھوٹا سا ہلا شہر ہے،
اس میں 1000 جوان ہیں جو تلوار چلانا جانتے ہیں، مولا آپ کو تو 313 چاہیے۔ بہت روتا، بہت گریا کرتا، اتنا زیادہ رویا ایک دن جو ہے وہ شہر سے باہر چلا گیا اور دشت کے اندر گریا کرتا رہا۔ دیکھا کہ ایک عربی لباس میں جوان آیا، کہا کہ شیخ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اپنے امام کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا ہم تمہارے امام ہیں۔ جب یہ سنا امام کے قدموں میں پڑ گیا، رونے لگا، گریا کرنے لگا، وہی ساری باتیں، مولا کیوں نہیں آتے؟ مولا آ جائے، مولا آپ کو 313 چاہیے، میرے شہر میں اچھے خاصے لوگ تیار ہیں، تلوار چلانا جانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہمیں 313 خالص چاہیے، خالص۔ کہا مولا ہمارے پاس بہت ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ فلانا جو کسائی ہے تمہارے محلے میں، اس کو 2 دمبوں کو اپنی چھت پہ جا کے باندھ دو، جمعرات کو سب کو بلا لو، میں جمعرات کو تشریف لاؤں گا۔ خوش چلا گیا، اس کا صاحب کے پاس چلا گیا، دیکھو امام نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے تو 2 جانور لے کے چھت پہ باندھ دو پہلے سے اور آ جاؤ۔ سب آ گئے، دیکھا کہ نور آیا اور اس کی چھت پہ آ کر خاموش ہو گیا، سمجھ گئے کہ امام آ گئے ہیں۔ امام نے پہلے جو ہے وہ اس قصاب کو بلایا، کسائی کو بلایا، نام لیا، اوپر گیا۔ تھوڑی دیر امام نے کہا کہ دیکھو ایک جانور جو ہے اس کو قربان کرو، اور اس کا خون جو ہے وہ اس نالی سے نیچے جانا چاہیے جو جا رہی ہے۔ اس نے ویسے ہی کیا۔ اب یہ نیچے ویسے ہی ان ہزاروں میں سے انہوں نے بہت سلیکٹ کر کے 40 لوگوں کو کیا تھا، ہزاروں میں سے۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر امام نے اس سے گفتگو کی ہوگی اور یہ صحیح نہیں ہوگا، امام نے سے گردن کاٹ دی، خون آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد امام نے شیخ علی کو بلایا، وہ اوپر گئے، اس نے جا کے دیکھا کہ قصاب تو بیٹھا ہوا ہے، ایک جانور بھی ہے، تو پھر مولا نے اسے کہا کہ دوسرا جانور بھی قربان کر کے خون بہا دو۔ اب جب دوسرا بھی خون نیچے گیا، یہ جو نیچے 40 کہتے تھے کہ ہم خالص ہیں، کہنے لگے کہ یہ دونوں شخص جو اوپر گئے تھے یہ تو ہم میں سب سے بہترین تھے، اگر ان کا عمل ایسا ہے تو پھر ہمارا تو عمل اچھا نہیں ہے۔ بھاگ گئے۔ پھر امام نے کہا شیخ علی سے جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ امام نے کہا دیکھا ہم تمہیں کہتے تھے نا ہمیں خالص چاہیے، جسے یہ یقین ہو کہ اس کے عمل سے امام راضی نہیں ہیں، وہ کیسے امام کا ساتھ دے گا؟ کیسے دے گا مجھے بتا۔ اور اگر وہ راضی تھے اپنے عمل سے تو پھر انہیں یہ خوف تھا کہ ہمیں امام کی راہ میں مار دیا جائے گا، تو بھی بھاگ گئے، تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خوب یہ آسان نہیں ہے، جتنا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا امتحان سخت ہوتا جائے گا۔ خدا نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، امتحان سخت ہو گیا، سخت ہو گیا۔ بلغ ما انزل الیک، رسول ابلاغ کر دو جو ہم نے تمہیں کہا ہے۔ سختی شروع ہو رہی ہے، یہ سختی ہے، یہ آسانی نہیں ہے۔ یہ آج ہم 1400 سال بعد بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کیا کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، یہ دیکھا انہوں نے اور بھول گئے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں ادھر ہوتے نا، آسان نہیں ہے، بہت سخت ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں تو اتنی آسانیاں بتا کے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ سختی بھی کچھ ہوتی ہے۔ معاملہ آگے بڑھتا گیا، جب کربلا تک پہنچا ہے نا، امتحان بھی سخت ہو گیا، سخت ترین امتحان تھا۔ تبھی تو ہم زیارت پڑھتے ہیں، زیارتوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ یہ جو مصیبت پڑی آپ کے اوپر، یہ عظیم مصیبت تھی، اس سے عظیم مصیبت زمین آسمان نے گریا کیا ہے، عالم جھکے ہوئے تھے سید الشہداء کی طرف۔ امام نے بھی ایسے لوگوں کا انتخاب کیا، ایسے گوہر
اپنے پاس لے کر آئے کہ جانتے تھے کہ یہ کھڑے رہیں گے. کیسے تھے؟ کس مقام پہ تھے؟ کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو کئی دفعہ مارا جائے ہم نہیں جائیں گے. پتہ ہم عزیزان محترم آج اتنے 100 سال بعد اگر ہمیں خدا یہ توفیق دے رہا ہے تو ہمیں امتحان کی دعوت دی جا رہی ہے. ہمیں دعوت دی جا رہی ہے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ہم مجلس سننے آتے ہیں، آپ ہمیں پتہ نہیں کس امتحانوں میں ڈال رہے ہیں. اللہ مجلس سنیں، ہم تو گھر جائیں، ہماری زندگی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، کوئی اسکول میں پڑھتا ہے، کوئی کالج میں پڑھتا ہے، کسی کو مولانا ہم کن چکروں میں پھنسا رہے ہیں ہمیں. میں کیا آپ کو بتاؤں گا، اصل میں یہ دعوت ہے ہی اس لیے آؤ اس وادی میں جس وادی میں امام تمہیں بلا رہا ہے. اللہ خوب آئے عزیزان محترم. خوب یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر انہوں نے کرم کیا تو ہم ان چند دنوں میں اس وادی میں پہنچ سکتے ہیں. بلکہ چند دن کیا، اگر وہ ایک نگاہ ڈال دیں ہم ایک لمحے میں پہنچ سکتے ہیں. مگر وہاں تک آنا پڑے گا. مشکلات ہیں. آیت اللہ جو ہے وہ ملا احمد ناراکی کے والد ملا مہدی ناراکی بہت بڑے عالم دین تھے اور نجف اشرف میں پڑھتے تھے. تنگ دستی اتنی ہو گئی، فاقہ کشی پہ بات آ گئی. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، مشکلات، مصیبت، ساری چیزیں برداشت نہیں ہوا. بچے بھوکے، خود بھوکے. تو انہوں نے سنی تھی روایت کہ اگر بہت تنگ دستی ہو تو اہل قبور کی زیارت پہ جاؤ، یعنی قبرستان جاؤ. تو یہ چلے گئے. اب یہ قبرستان وادی السلام نجف میں جو ہے کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جانور پہ ایک جنازہ ہے اور اسے کچھ لوگ لے کے آ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ آگے آگے جو جا رہا ہے وہ شخص ان کا استاد ہے اور اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ کھڑے ہوئے ہیں، پریشان ہوئے کہ یہ استاد کس کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے جب قریب سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ استاد نے نگاہ نہیں کی، یعنی کوئی توجہ نہیں دی. تو یہ بڑے عجیب سے برابر میں جو شخص جا رہا تھا تو کہا کہ یہ استاد. کہا نہیں، جو تم سمجھ رہے ہو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا نہ میں وہ ہوں نہ یہ استاد وہ ہیں جو تم سمجھ رہے ہو. کہا تو پھر؟ کہا اس جانور کو پکڑو جو لے کے جا رہا ہے، پتہ چل. جیسے ہی کہا پکڑا، اچانک سے ایک ظلمات کی وادی میں چلا گیا، ایک تاریکی. اور دور دیکھا ایک دریچہ کھلا ہوا ہے. اس دریچے کی طرف بڑھا تو اب میں نے کیا دیکھا، کوئی اور ہی وادی ہے. سرسبز باغ ہیں، عجیب سے پتھروں سے بنے ہوئے بغیر ستونوں کے جو ہیں وہ درخت اور ساری اور چھتیں کھڑی ہوئی ہیں. میں بہت عجیب سا ہو گیا، یہ وادی کیا ہے؟ یعنی جو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ توصیف نہیں ہو سکتی تھی، یعنی تعریف نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیا تھا. کہا میں نے ایسے میں دیکھا کہ ایک جوان ایک مسند پہ بیٹھا ہے. وہ اٹھا اور اس نے مجھے بولا کہ آؤ آؤ بیٹھو. کہا تم کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں جس کا تم جنازہ پکڑ رہے تھے. کہا وہ کیا تھا؟ کہا کہ میں مرا کہیں اور ہوا تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مومن دنیا میں کہیں بھی دفن ہو اس کی روح کو عالم برزخ میں وادی السلام لایا جاتا ہے. تو کہا مجھے برزخی وادی میں، اور وہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ تمہارے استاد نہیں بلکہ وہ ملائکہ تھے جن کی ڈیوٹی تھی جو مجھے یہاں لے کر آئے. کہا میں وہاں آیا ہوں. ظاہر انسان کا عمل ایسا ہو کہ انسان کی روح وہاں کمال پہنچے. کہا میں نے اطراف دیکھا تو میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں. میں گھومنے لگ گیا. میں دیکھا تو مجھے اپنے ماں باپ نظر آئے. میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں سب وہی ہیں. انہوں نے مجھے دیکھا. وہ جو میرے اندر غم تھا نا، مشکل کا، بچوں کی پریشانی کا، وہ سب دور ہو گیا، سب ختم ہو گیا. پھر میں ماں باپ اپنے اور جو رشتہ دار تھے، اچانک سے میرے ماں باپ نے میرے بچوں کے بارے میں پوچھا. جیسے ہی پوچھا نا وہ غم میرے دل میں دوبارہ آ گیا. وہ سمجھ گئے
انہوں نے کہا کہ فلانی جگہ جاؤ کمرے میں کچھ چاول پڑے ہیں وہ لے جاؤ. میں بڑا خوش ہوا کہ کچھ کھانے کو مل گیا. کہا میں نے اپنی ابا میں وہ چاول بھرے اور جتنا اٹھا سکتا تھا اٹھایا, اور اب میں نے کہا جاؤں کہاں, تو مجھے وہ دریچہ نظر آیا. میں اس دریچے میں گیا, پھر وہی ظلمات, اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں وادی السلام میں وہیں کھڑا ہوں. میں گھر گیا, میرے پاس چاول دیکھ کر بچے خوشحال ہو گئے. میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ چاول بنائیں, وہ بنائی, انہوں نے کھایا. کچھ دن گزر گئے, میری زوجہ کہتی ہیں کہ یہ چاول بہت عجیب سے ہیں. کہا میں جتنے اٹھاتی ہوں اور جب دوبارہ جاتی ہوں تو یہ اپنی جگہ پہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں, ختم نہیں ہو رہے. دوسرا عالم ہے جانے, مطلب بہت نفیس اور بہت لطیف نقطہ ہے. دوسرے عالم سے کچھ آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں آ سکتا, آتا ہے, آ سکتا ہے, وہ دے سکتے ہیں, اہل ہوں لینے کے. عطا ہے, عطا ہوتی ہے, عطا ہوتی ہے. اب یہاں کہہ دوں جملہ آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ شہداء کو کیوں یاد کرتے ہیں آپ اتنا, کیوں آپ ہر وقت ہر مجلس میں سبط جعفر کے لیے فاتحہ پڑھواتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ اس وادی میں ہیں جہاں سے لفظ عطا ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بولتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں, آپ بولتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں, میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس وادی سے آ رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا. اس وادی سے کنیکشن ہونا چاہیے آپ کو. بھئی یہاں آپ کے موبائل کا کنیکشن بی ٹی ایس سے ہوتا ہے تو سگنل آتے ہیں, نہیں آئے آپ چھت پہ چڑھے جائیں, سگنل نہیں آ رہا ہو تو ادھر ادھر کرتے رہے, موبائل سگنل نہیں آئے گا. کیوں؟ کنیکشن ہی نہیں ہے. سم جو ہے وہ نیٹ ورک کی نہ ہو تو سگنل آئیں گے, نہیں آئیں گے. سم نیٹ ورک پہ ہونی چاہیے. یہاں اندر کوئی ایسی سم لگی ہو جو اس وادی کے ساتھ نیٹ ورک پہ ہو, بس پھر آتا رہے گا. باقیوں کو بل آپ کے موبائل پہ کال آئے, مجھے کو کال نظر تھوڑی آ رہی ہے, مجھے تو صرف بیل آتی نظر آ رہی ہے. بس ادھر بھی ایسے ہی ہے, نظر نہیں آتا, صرف وائبریشن ہوتی ہے, وجود ہلتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے. عزیزان محترم, جب ان کی زوجہ نے یہ کہا نا انہیں, تو مسکرا دیے. کیوں مسکرایا؟ تو راز بتا دیا انہوں نے. اب میں نے بھی آپ کو راز تو بتا دیا ہے, لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتا, کیونکہ یہ راز ہی دوسرے ہیں, انہوں نے کیا کم ہونے والی بات ہے, وہ جانے, ان کی رات جانے. لیکن ان کا کیا ہوا کہ وہ پھر چاول اٹھانے گئیں تو پھر چاول نہیں تھے, کیونکہ راز کھل چکا تھا. جانو بہرحال آپ محرم ہیں, اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے. اہل بیت فرماتے ہیں کہ نہ محرموں میں ہمارے اسرار مت بتایا کرو, ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہ ایسے ہی ہے. ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, ہمارے راز نہیں بتاؤ لوگوں کو. کیوں؟ خود برداشت نہیں کر سکیں گے, بولیں گے پتہ نہیں کیا ہے, یا پھر بغض رکھیں گے. حسد رکھتے ہیں نا لوگ, اس لیے کہا ہے کہ محرم ہونا ضروری ہے. محرم ہو, محرم تبھی ہوں گے کہ جب اس وادی میں آئیں گے. یہ وادی عشق کی وادی ہے, جو آیا اسے کچھ دینا پڑتا ہے. ہم بھی جب تک کچھ دیں گے نہیں, ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں مسجد میں بہت اچھے ہیں, یہاں بہت اچھا ہے, اچھا لگ رہا ہے, باہر گئے, گھر گئے, وادی ختم ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر وقت ایک حالت ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بندگی. چاہے گھر میں بھی ہوں تو بندہ خدا ہوں, چاہے بازار میں ہوں تو بھی بندہ خدا ہوں, چاہے تنہائی میں ہوں. اب ظاہر میں تو لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے
نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں ماشاءاللہ، جب دیکھا کوئی آہٹ ہوئی تو وہ مشہور واقعہ ہے نا شخص کا کہ نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، اس نے آہٹ ہوئی، اس نے بولا کوئی آ گیا ہے، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، سبحانک ربی العظیم ہے، ساری چیزیں بڑی تلفظ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی. کیوں؟ کہ کوئی آیا ہے مسجد میں دیکھ رہا ہوگا. ایسے ہی ہے نا، جب نماز ختم کی تو دیکھو کوئی بھی نہیں تھی، ہوا کا جھونکا تھا، آہٹ آئی تھی خالی. ہم بھی جب کوئی آس پاس ہو تو بہت اچھے ہیں، یقیناً میں آپ کے اچھے ہونے پہ شک نہیں کر رہا، لیکن اپنی تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت سجدہ کتنا لمبا ہے میرا، کتنا لمبا سجدہ کرتا ہوں. میں خدا کا بندہ ہوں نا، خدا میرا خالق ہے، مالک یوم الدین ہے، سب اسی کا ہے، تو اس کا کتنا حق بنتا ہے میرے پہ؟ بھائی سب اسی کا ہے، تو اس کو میں نے کتنی دیر سجدہ کیا زندگی میں؟ سب سے لمبا سجدہ کتنا ہے میرا؟ کتنی دیر ہے؟ کتنی دیر کا سجدہ ہے؟ کتنی دیر میں نے کہا شکرن للہ، یا شکرن شکرن شکرن، یا استغفر اللہ استغفر اللہ، یا الحمدللہ الحمدللہ. کتنی دیر، کتنی دیر میں کنسنٹریشن رکھ سکتا ہوں اپنے سجدے میں؟ کتنی دیر؟ یعنی میرا ذہن کہیں نہ جائے، صرف خدا کی بندگی پر ہو. کتنی دیر؟ کیسے ہوگا؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں اس عشق کی وادی میں کیسے جاؤں گا جس کی شرط ہی یہی ہے کہ جو آیا ہے اس نے اپنی گردن دی ہے. عزیزان محترم، آسان نہیں، مشکل ہے. وہ جس نے سب سے پہلے کربلا میں، کربلا کے راستے پر اپنا سر دیا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مسلم بن عقیل ہے. ایسی شخصیت، ایسی ہستی کہ جسے امام جب خط لکھ رہے ہیں کوفہ والوں کی طرف بھیج رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. سفیر حسین ہے. یہ نہیں کہا کہ مولا وہ میں تو آپ کے ساتھ ہی چلتا. مسلم جاؤ، کوفہ والے بلا رہے ہیں، جا کے دیکھو یہ تیار ہیں کہ نہیں ہیں. مسلم اللہ، ان کو لکھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، سفیر حسین. آسان نہیں ہے سفیر حسین، بہت بڑا درجہ ہے. یہ بھی تو کمال تھا نا پھر کہ امام نے بھی کربلا میں عصر عاشور جب سب جا چکے تھے تو اس وقت سب سے پہلے پکارا. مقتل کہتا ہے کہ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آئینہ آئینہ مسلم بن عقیل. کہاں ہو مسلم؟ سلام ہو حضرت مسلم، آپ کو امام یاد کر رہے ہیں، خوش قسمت. ہاں آزاداران محترم، مسلم کوفہ گئے، کوفہ بھیجا گیا، کوفہ گئے. کوفہ میں لوگ تیار ہیں، لوگوں نے آمادگی ظاہر کی، آئے ان کے پیچھے. جب دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں تو پھر موسیٰ مسلم نے، حضرت مسلم نے ایک لیٹر نامہ لکھا اور امام کو بھیج دیا کہ مولا یہ تو سب تیار ہیں. خط چلا گیا. اب کیا ہوا؟ ابن زیاد بنی ہاشم کا لباس میں کوفہ میں داخل ہوا، بنی ہاشم کے لباس. کوفہ والے بصیرت نہیں رکھتے تھے، باشعور نہیں تھے. ابن زیاد آ گیا. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا آپ کے سامنے؟ وہ پہچان گیا کوفہ والوں کو. اس نے سونے کے بدلے تلواریں خرید لیں اور کہا کہ جو نہیں مانے گا اس کا خون حلال ہے، میں تمہارا امیر ہوں. آپ خود سوچیں نا کتنے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں. یہ ابن زیاد لئین چند لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا.
اس لیے بہت احتیاط کریں عزیزان محترم. لوگ مقدس لباس پہن کر دین میں داخل ہو جاتے ہیں. بہت بصیرت کی ضرورت ہے. اگر آپ بابصیرت نہیں ہوں گے لوگ آپ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. بہت ضرورت ہے بصیرت کی. اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی. دین دین کی ہے. نہ دین میرا ہے نہ آپ کا ہے. اللہ نے بھیجا ہے اور جن کے ذریعے سے بھیجا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے عمل کرنا ہے. اپنے گھر سے عمل نہیں کرنا. اب آہستہ آہستہ لوگ کم ہو گئے. حضرت مسلم نے نماز پڑھائی, ہزاروں لوگ نماز میں ہیں. مغرب تک کہتے ہیں کہ 30 لوگ تھے. جب نماز ختم ہوئی تو مسجد میں 10 لوگ تھے, اور جب مسجد سے باہر نکلے تو مسلم تنہا ہے. مسلم یہ سفیر حسین اکیلا رہ گیا. کوفہ کی گلیاں ہیں, سناٹا ہے, پہرے لگے ہوئے ہیں. مسلم غربت کے عالم میں ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے. ایک خاتون دروازہ کھولتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے. کہا کہ شخص تم کیا کر رہے ہو, تمہیں نہیں پتا شہر میں ابن زیاد کے سپاہی مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں, جاؤ اپنے گھر. اشارہ کیا پانی کا, پانی پیا, چلی گئی. کچھ دیر بعد خاتون دوبارہ آئی کیونکہ اس کا اپنا بیٹا نہیں آیا تھا, وہ انتظار کر رہی تھی. پھر دیکھا, کہا کہ اجنبی تم ابھی اپنے گھر نہیں گئے. کہا میرا گھر نہیں ہے یہاں. کہا مگر تم کوفہ کے رہنے والے نہیں ہو. کہا نہیں میں مدینہ کا رہنے والا ہوں. اللہ. تو اہل بیت کی ماننے والی تھی. جیسے ہی مدینہ کا سنا نا, کہا مدینہ میں کہاں؟ کہا محلہ بنی ہاشم. اب تو اور اس طرح. کہا کون ہو تم؟ کہا میں مسلم بن عقیل. یہ سننا تھا. کہا کیا؟ اندر آؤ. اندر لایا. کہا میں کیا خدمت کروں؟ کہا نہیں بس پانی پینا تھا, پی لیا. کہا مصلی بچھا دو, بس میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. اللہ. وہ جانتے ہیں نا یہ کہ جانا کہاں ہے عبادت کی. بیٹا آیا, بیٹا ظاہر ہے حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا, اس نے خبر دے دی. دوسرے دن سب نے گھر کو گھیرنا شروع کیا. حضرت مسلم تیار ہوئے, زرہ پہنی, تلوار. خاتون کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر آپ کی جان کے دشمن ہیں. کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے آپ پر کوئی آنچ آئے, اور میں قربان جاؤں سید الساجدین پر. کس طرح اہل حرم کو کوفہ اور شام کی گلیوں میں, خدا آپ کو اس کا اجر دے, آپ نے گریہ کیا. آپ نے, رونے کے دن ہے عزیزان محترم, روئیے جتنا ہو سکتا ہے. اکیلے بیٹھے ہوں, سن رہے ہوں, گریہ بقا. اگر رو نہیں سکتے تو روایت کہتی ہے رونے کی شکل بناؤ. اتنی تاکید ہے, اتنی تاکید ہے. کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی. مسلم بنی ہاشم جوان تھا, گیا, لڑا, لڑائی کی, نہیں گھیر پائے ایک جوان کو, دھوکے سے گرایا, اسیر کیا, لے گئے. ابن زیاد کہا امیر کہو اسے. کہا میرا امیر صرف حسین ہے. کہا قتل کر دیے جاؤ گے؟ کہا ہو جائے. حضرت مسلم کہا کوئی وصیت ہے؟ کہا ہاں. دیکھا کس کو وصیت دے. کہا کہ میرا پیغام امام حسین تک پہنچا دو کہ کوفہ وہ کوفہ نہیں ہے جس نے بلایا آپ کو. مسلم کو لے کے جانے لگے. مسلم گریہ کر رہے ہیں. چلنے والے نے کہا کہ رو کیوں رہے ہو؟ ایسا کام ہی کیوں کیا تھا؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا, میں حسین ابن علی کے بچوں کے لیے رو رہا. دارالامارہ لے گئے عزاداران محترم. یہ پہلا شہید ہے, پہلا شہید. غربت
تنہائی کا عالم ہے، داستان کربلا شروع ہو رہی ہے۔ یہ پہلا سر تن سے جدا ہوگا، یہ پہلا بنی ہاشم ہے کہ جو اپنے خون کا نذرانہ دے رہا ہے، یہ راستہ ہموار کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے۔ پانی دیا، پانی آیا، خون کے قطرے گرے، دوسرا آیا، پھر وہی تیسرا آیا۔ حضرت مسلم بھی پہچان گئے ہوں گے کہ جس کے ارباب کو پیاسا شہید کیا جائے اس کا غلام کیسے پانی پیے۔ سر تن سے جدا ہو گیا، بدن کو جو ہے وہ اس سے نیچے پھینک دیا گیا۔ امام علم امامت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن امام نے اظہار نہیں کیا۔ امام نے کہا کہ جب کوئی آئے گا کوفہ سے، ایک منزل پر، ایک مقام پر دیکھا کہ کوفہ کے کچھ لوگ آ رہے ہیں، امام منتظر ہوئے، دیکھا، جیسے ہی امام کو دیکھا راستہ موڑ دیا۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ کہا مگر تم نہیں جانتے امام تمہارا انتظار کر رہا؟ ہم جانتے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا ہم امام کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ کہا نہیں، امام نے بلایا، امام کی خدمت میں گئے۔ امام نے پوچھا مسلم؟ کہا مولا جب ہم کوفہ سے نکل رہے تھے تو حضرت مسلم کے ٹانگوں میں رسی باندھ کر بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر! سلام ہو حضرت مسلم پر، سلام، سلام ہو۔ بنی ہاشم توسل کریں حضرت مسلم سے کہ دور رہتے ہوئے بھی اپنا نذرانہ پیش کیا۔ کہا گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، حضرت مسلم تیاری کر رہے تھے کہ کوئی کاروان آنے والا ہے۔ امام نے سنا، امام خیمے میں گئے، بس التماس دعا، وقت جو ہے وہ اپنی اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے، بس ایک جملہ کہوں گا اور آپ سے التماس دعا۔ امام خیمے میں گئے، امام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ مسلم کی بیٹی حمیدہ کو بلاؤ۔ حمیدہ آئی، امام نے جس طریقے سے اسے پیار کیا نا، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، حق یہی ہے رونے کا۔ جس طرح پیار کیا نا، بنی ہاشم اہل بیت کی پرورش شدہ بچی تھی، پہچان گئی۔ کہا ماموں جان، بابا خیریت سے ہیں؟ کہا نہیں بیٹی، بابا شہید ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ بس آخری لمحے ہوا کیا؟ اب جب یہ سنا نا کہ بچی یتیم ہو گئی ہے تو کبھی کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی کوئی رخسار پہ پیار کرتا ہے، کبھی کوئی سینے سے لگاتا ہے۔ بھئی یتیم ہو گئی ہے نا، باپ نہیں رہا، ایک چھوٹی بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ جب یتیم ہوتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، مگر میں قربان جاؤں شہزادی، روز عاشوراء جب یہ اعلان ہوا نا کہ حسین قتل ہو گئے، اب یہ بچی انتظار کر رہی ہے کہ سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا، مگر ہاتھ نہیں رکھا، تماچے لگے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاضرین مجلس ہیں جو سن رہے ہیں، جو بھی ان کی خواہشات ہیں، دعائیں ہیں، خاص طور پر مجھے بہت لوگوں نے کہا ہے کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کی زوجہ، کسی کی بہن، کسی کی بچی بہت شدید علیل ہیں، کوئی ICU میں ہے، کسی کو کووڈ ہو گیا ہے، کوئی ویسے مریض ہے، پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کے ان ایام کو ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، پروردگار ہمیں ان ایام میں بہترین عزاداری پرساداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ ہمیں آپس میں مومنین میں محبت پیدا کروا، ہمیں اہل سنت اور باقی فرقوں کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مسلمانوں کو یکجہتی کے ساتھ اپنے وقت امام کا منتظر بنا۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔